الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ زندگی کا ایک حساس اور اہم پہلو ہے، قرض۔ یہ صرف مالی لین دین نہیں بلکہ ایمان، نیت اور دیانت کا امتحان ہے۔ قرض لینا کوئی گناہ نہیں بلکہ بعض اوقات مجبوری، ضرورت اور تعاون کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اسلام نے قرض دینے والے کو اجر دیا ہے اور قرض لینے والے کو امانت داری کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا مال نیت ادا سے لیا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور جس نے ضائع کرنے کی نیت سے لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ نیت ادا اور نیت تلاف دراصل دونوں دنیاوی فرق بتا رہے ہیں۔ ایک نیت برکت کی طرف لے جاتی ہے، دوسری ہلاکت کی طرف۔ نیت ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر عمل کی بنیاد ہے۔ نیت اچھی ہو تو عمل معمولی ہو کر بھی عظیم بن جاتا ہے، اور نیت خراب ہو تو بڑا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ قرض لینا بذات خود برا نہیں، لیکن نیت خراب ہو تو وہ گناہ، خیانت اور ظلم بن جاتا ہے۔ جو شخص قرض لیتا ہے مگر ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ دراصل دھوکہ دہی کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں قرض کا تصور بگڑ چکا ہے۔ لوگ قرض لیتے ہیں پھر دینے کا نام نہیں لیتے، فون بند، تعلقات ختم، بہانے تیار، اور پھر کہتے ہیں اللہ دے گا۔ ہاں، اللہ ضرور دے گا، مگر اس وقت جب نیت ادا کی ہو۔ قرض دینے والا سمجھتا ہے کہ اس نے نیکی کی، لیکن قرض لینے والا اگر وعدہ توڑے تو یہ نیکی کا بدلہ بددیانتی بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ دیکھیے، اسلام نے دونوں کو ذمہ داری دی، قرض دینے والے کو نرمی کی اور قرض لینے والے کو سچائی کی۔ یہ ہے اسلامی معیشت کا حسن۔ حدیث میں آتا ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی علیہ، مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ سوچئے ذرا، قرض صرف دنیا کا بوجھ نہیں بلکہ قبر اور آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ ایک مومن کی روح بھی جنت کی طرف نہیں جا سکتی جب تک قرض ادا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک بوجھ پوچھ نہ لیتے تھے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ قرض ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ قرض امانت بھی ہے، آزمائش بھی۔ قرض ذمہ داری بھی ہے، دیانت کا معیار بھی۔ قرض وقتی سہارا ہے مگر دائمی امتحان بھی۔ قرض لینا آسان، ادا کرنا امتحان۔ قرض میں نیت صاف ہو تو مدد الہی شامل ہوتی ہے، اور نیت خراب ہو تو رزق سے برکت اڑ جاتی ہے۔ اگر نیت سچی ہو، اللہ خود مدد کرتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے۔ اگر نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال، عزت اور گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ وہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی نقصان دیکھتا ہے۔ چہرے پر نور ختم، دل میں سکون ختم، اور زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ اگر آپ پر قرض ہے تو نیت کریں کہ میں ضرور ادا کروں گا،
چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح مگر دل میں سچائی ہو۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ واقعی تنگ دست ہے تو مہلت دیجئے، شاید اسی مہلت پر اللہ آپ کو جنت کا ایک باغ عطا کرے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم قرض کی نیت سچی رکھو اللہ تمہیں ادا کرنے کی توفیق دے گا۔ چنانچہ اللہ نے انہیں رزق کے ایسے دروازے عطا کیے کہ انہوں نے جلد ہی اپنا قرض ادا کر دیا۔ قرض صرف رقم نہیں، یہ امانت، عہد، وعدہ اور ایمان کا امتحان ہے۔ قرض لیتے وقت نیت صاف ہو، دیتے وقت شکر اور سچائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں امانت دار بنائے، ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہر اس قرض کو آسانی سے ادا کرنے کی توفیق دے جو ہماری گردن پر بوجھ بن چکا ہے۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام امانت اور دیانت ہر اس دل تک پہنچے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔